یہ تھی کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو. حضور کی چاہت ہے کہ اہل بیت سے محبت ہو، ان کا پیار ہو. اس لیے ہم حدیث صاحب کو سامنے بیان کر چکے ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں سکھاؤ اپنی اولاد کو. رسول اللہ کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، ساتھ ساتھ قرآن کی محبت بھی سکھاؤ. قرآن کی محبت سکھاؤ. دیکھیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جبریل کے گھر میں آتے جاتے تھے. جبریل کے گھر میں آتے جاتے تھے. اور اہل بیت کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ لگائیے جن کے جھولوں کو چھوٹا فرشتے دیتے ہوں، جن کے جھولوں کو چھوٹا فرشتے دیتے ہوں، اس گھرانے کا پھر کیا مرتبہ ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا. تو فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہتی تھی اور قرآن کی تلاوت کرتی تھی. ایسی پاکیزہ ماں. اگر ہم چاہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم دعویٰ کر رہے ہیں ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، تو پھر ہمیں ان کے نقش قدم کے طریقے کو اپنانا پڑے گا. پھر دیکھیں ہماری زندگی میں کیسے نکھار آتا ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھو رسول اللہ کے طریقوں کیسے اپنایا. جیسے حضور چلتے ویسے فاطمہ چلتی، جیسے حضور بیٹھتے ویسے بولتے ویسے فاطمہ بولتی. لیکن چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کردار میں، گفتار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرح تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا. اس بات سے اندازہ لگائیے کہ حضرت ابراہیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض رہے، آپ کی آغوش میں موجود ہے، آپ کی آغوش میں موجود ہے. جبریل آ گئے اور آپ کی آغوش میں آپ کا بیٹا حسین بھی موجود ہے. جبریل آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی ایک دے دیجیے. اللہ میں سے ایک کو چاہتا ہے، یا تو حسین کو دے دیجیے یا اپنے بیٹے ابراہیم کو دے دیجیے. ابراہیم آپ کا سگا بیٹا اور حسین آپ کی بیٹی کا بیٹا. تو پھر کیا کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو دیکھا، کبھی اس کو دیکھا. دل میں خیال کیا کہ اگر حسین کو دے دیتا تو حسن جو اس کا بھائی ہے وہ تنہا ہو جائے گا، حسن تنہا ہو جائے گا، اس کا بازو بھی ہے. اور پھر میری بیٹی فاطمہ کو اس کی گود خالی ہوگی، اسے تکلیف ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی. تو لہذا ایسا کرو کہ میری تم ابراہیم کو لے جاؤ، اس سے تکلیف کم از کم مجھ کو ہوگی، میری بیٹی کو لے جاؤ. تو حسن حسین پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. ایسی محبت. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک میری اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت ہے، دوسرا قرآن ہے. میں تمہیں 2 بڑی مضبوط چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اگر تم نے ان کو تھام لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہو. ایک قرآن اور ایک اہل بیت، ایک قرآن اور ایک میری سنت. اسی لیے پاک علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں مثال میرے گھر والوں نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. جو اس میں سوار ہو گیا ہلاک ہونے سے بچ گیا، اور جو اس میں سوار نہیں ہوگا کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جائے گا. اگر توجہ کیجیے، جب انسان کشتی میں بیٹھتا ہے، انسان کشتی میں بیٹھتا ہے تو کس سے مدد حاصل کرتا ہے؟ ستاروں سے. کس سے مدد لیتا ہے؟ ستاروں سے. حضور نے فرمایا تھا اصحابی النجوم، میرے صحابی جو ہے ستارے کی طرح ہے. تو کسی کی اتباع کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. تو امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات کی. وہ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے